السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ حاضر خدمت. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی کچھ خبریں ہیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کو میرے تجزیے ضرور پسند آتے ہوں گے. اگر پسند آتے ہوں تو لائک کر کے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ ملک اور قوم کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دوں. آج دیکھیں، سب سے پہلے جو ایشو چل رہا ہے اس وقت، بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی ہے، وہ پی کی آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. دیکھیے، وہ آل پارٹیز کانفرنس مجھے تو نہیں لگتا کہ کامیاب ہوگی. اس کی دو وجوہات ہیں، کیونکہ پوری اپوزیشن بکھری ہوئی ہے. مسلم لیگ نواز کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پھوٹ ہے، اس میں زبردست پھوٹ پڑی ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کے ہر معاملے میں ان کی بیٹی کو، مریم کو جو ہے، ان کی بیٹی کو اہمیت دی جائے اور ان کے کیسز کو ختم کیے جائیں. اور سیاست کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ مریم بھی کو، ان کی بیٹی کو امپورٹنس دی جائے، جبکہ مسلم لیگ نون کا دوسرا گروپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، ایک طرف یہ معاملہ ہے. دوسری طرف بلاول صاحب کے کچھ معاملے ہیں. پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم اے پی سی کریں یا گورنمنٹ پہ اگر پریشر دیں تو اس لیے دیں کہ ہمارے معاملات کیسوں کو ختم کیا جائے. مولانا فضل الرحمان کے کچھ معاملے ہیں. مولانا فضل الرحمان اس وقت پیپلز پارٹی کے تو قریب ہیں اور زرداری سے بہت قریب ہیں، کیونکہ دونوں کے اوپر کرپشن کا معاملہ ہے. اسی لیے وہ انہوں نے اپنے بھانجے انجو کو بھی سنا، کوئی بھائی کو لگا دیا ہے کسی جگہ. کیونکہ چھوٹی موٹی چیزیں میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ جو بڑے اہم معاملات ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں. تو اس نے کہیں کراچی میں لگا دیا ہے، بہرحال پتہ نہیں وہ کیا اس کی کہانی ہے. تو وہ اصل میں اس وقت قریب ہیں بہت زرداری صاحب کے. لیکن وہ مسلم لیگ نون سے ذرا نالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا، ساری ہم نے گیم جمائی تھی، دھرنا دیا تھا، اور مسلم لیگ نواز کے لیے میاں نواز شریف کو باہر نکالنے وہ چلے گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں پلٹ کے نہیں دکھا. اور ہم جو ہماری پارٹی کا جو ہے مسئلہ، ہم اے پی سی کرنا چاہتے ہیں، جو دوسرے معاملات ہیں اس میں وہ اہمیت نہیں دیتے. ہر جگہ اپنے ایشوز کو وہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں، ہمارے معاملات کو نہیں دیکھتا. تو یہ ایک وجوہات ہے. بہت بڑی پھوٹ پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اپوزیشن کوشش کر رہی ہے دباؤ دینے کے لیے. اور یہ تو ان کا ایک ظاہری طور پر یہ ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی عمران خان کو ہٹا دیا جائے، سب کچھ ہے. لیکن دیکھیے، پس پردہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے. ہڈن ایجنڈا یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم کو اور ان تمام چیزوں کو سامنے لے کر پاکستان کے اندر جو ہے صوبوں کو زیادہ زیادہ خود مختاری کی طرف لے کے جایا جائے، اور ایک وقت ایسا آئے کہ صوبوں کو کنفیڈریشن کی سطح پہ چلایا جائے. یہ بات ہو چکی ہے. اور یہ بات ابھی حالیہ جو بلاول صاحب کی جو ملاقات میں، ایک تو ملاقات آج ہوئی اور ایک پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی کچھ بلوچ رہنماؤں سے اور زین بگٹی وغیرہ سے. تو اس میں بھی انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی آئی تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان کو اور سب کو زیادہ زیادہ آزادی دی جائے، تاکہ کنفیڈریشن یا آزادی کی طرف جانے. تو یہ تو سارے معاملات آپ دیکھیں کہ 100% میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیکورٹی رسک ہیں. اچھا، دوسرا یہ کام انہوں نے کر رکھا ہے. تیسری ایک بات انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کیا ہے کہ صرف یہ مطلب حکومت پہ ہی دباؤ نہیں دے رہے سیاسی جماعتیں، اور دوسری طرف یہ فوج کے اوپر بھی، اداروں پر بھی دباؤ دے رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سیکورٹی اداروں کے حوالے سے انہوں نے ایک باقاعدہ کمپین شروع کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنا سیل متحرک کیا ہوا ہے. ابھی مطیع اللہ جان صاحب کو پکڑے گئے تھے اور آپ نے دیکھا پھر ان کی بیانات. اور یہ خیر مطیع اللہ تو خیر چھوٹے سے آدمی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے سیل انہوں نے متحرک کر دیے ہیں. اور آرمی کو ہر جگہ ملائن کرنے کے لیے، دفاعی اداروں کو ملائن کرنے کے لیے، فوج کے دلوں میں، یعنی عوام کے دل میں فوج کی نفرت کو پیدا کرنے کے لیے بہت سارے کام یہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا اس میں استعمال ہو رہا ہے، یوٹیوب چینل کا اس میں استعمال ہو رہا ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ کچھ چھوٹے موٹے ڈاکومنٹس جو ہیں بنا کر، اور پرانے، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب حرکتیں یہ یہاں پہ ہو رہی تھیں، اور یہ سب اپوزیشن کر رہی تھی. لیکن اب اس کے اندر بڑھاوا آ گیا ہے. وہ بڑھاوا اس طرح آیا ہے کہ اب اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے رابطے کیے ہیں انڈیا کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ، اور بھارت کے ساتھ مل کر اب یہ کر رہے ہیں کہ کچھ پاکستان سے یہاں پہ انہوں نے جو، اب دیکھیے ایک فوجی ہے مثال کے طور پر، کوئی بھی فوجی ہے، اگر کوئی دفاع کا آدمی اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوگا، کسی کو ریٹائرڈ ہو یا حاضر سروس بھی ہو، تو بہرحال حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، وزارت دفاع کے اندر یا ڈیفنس منسٹری میں ہوں یا آپ کے کیا کہتے ہیں دوسرے اداروں کے اندر ہوں، تو ایک آدھ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی دستاویزات کسی منسٹر کے لیے یا پیپلز پارٹی کے منسٹروں کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے کوئی حساس دستاویزات حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو انہوں نے اب رابطے کیے ہیں پرانی حکومتوں کے، اور آگے پیچھے کچھ 2-4 سال پرانی چیزیں یہ نکال کر یہ یہاں سے باہر بھجوا رہے ہیں، اور وہاں سے وہ ڈاکومنٹ کو شفل کر کے الٹے سیدھے بنو کے جعلی قسم کے دستاویزات وہ بنا رہے ہیں بھارت والے. اور وہ پاکستان کو، یہ باقاعدہ ہی میں آپ سے کوئی مطلب تجزیہ نہیں دے رہا، میرے پاس باقاعدہ ایک پوری رپورٹ آئی ہے
یہ پوری باقاعدہ رپورٹ آئی ہے میرے پاس انٹیلیجنس کی، یہ سیکرٹ ہے، میں دکھا نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ پاکستان سے ان کو وہاں چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں، کچھ فوج کے بارے میں کی جا رہی ہیں، کچھ اور دوسرے معاملات میں کی جا رہی ہیں، اور یہ یہاں سے پیپلز پارٹی، اور اس میں زیادہ نام جس میں جو میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس میں زیادہ پیپلز پارٹی کا نام آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ مواد جو ہے ان کو دے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی انہوں نے وہ پاکستانی آرمی کے خلاف بھی وہ پتہ نہیں وہ ایک گروپ ہے دبئی کے اندر، اس گروپ کا انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ گروپ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان آرمی سے ہے، اور وہ پاکستان آرمی اس کو چلا رہی ہے، وہ اس گروپ کا نام ہے باجکو۔ تو باجکو جو ہے اصل میں بیسکلی وہ باجوہ خاندان ہے، باجوہ خاندان سے ہوگا تعلق، کوئی بڑی بات نہیں، میرے بھی بہت بھانجی اور بھتیجے ہیں، نام اب نہیں لوں گا، کسی ملک کے بہت اہم اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، تو اب اگر میں یہاں اگر تجزیہ دے رہا ہوں، وہ ملک پاکستان کے ساتھ اتنا اچھا بھی نہیں ہے، امریکہ نام بتا دیتا ہوں آپ کو، تو اب اگر کل کو یہ کہہ دے کہ جی فیصل صاحب کی وہ بھانجی یا فیصل صاحب کی بھتیجی تو وہاں فلانے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تو فیصل صاحب غدار ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر ان کے کسی باجوہ صاحب کے، عاصم باجوہ کے یا قمر جاوید آرمی چیف کے، اگر کوئی باجوہ برادری کا یا ان کا دوست یا کوئی دور کا خاندان اگر دبئی میں کاروبار کر رہا ہے یا امریکہ میں کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کاروبار یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پہ بھی ڈاکومنٹس بنانے شروع کیے، پچھلے ہفتے میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا، لیکن چونکہ میرے پاس یہ آئے نہیں تھے نام وغیرہ اور کون لوگ کر رہے ہیں، اس میں ملک باجوہ وغیرہ کا نام ہے، انہوں نے دیا ہے، ساتھ میں کچھ پرانی الٹی سیدھی رپورٹیں لگا دی ہیں، وہ بلوچستان سے انہوں نے جو آپ کو بتایا جس وقت وہ عاصم باجوہ تھے وہاں پر بلوچستان کے اندر، تو یہ جو اس وقت آپ کے سی پیک کے ہیں، وہ پہلے بلوچستان میں جب تھے شاید غالباً کور کمانڈر تھے، تو انہوں نے وہ فراری ریس کرائی تھی، اس میں کچھ گاڑیاں انہوں نے منگوائی تھیں، تو وہ گاڑیوں کے سب کے وہ ٹیکس دیے جا چکے ہیں، میرے پاس کچھ کی رپورٹ بھی پڑی ہوئی ہے، سب کچھ میرے پاس پڑا ہے، لیکن انہوں نے وہاں سے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان آرمی نے بغیر ٹیکس کی گاڑیاں منگوائیں، اور مطلب بنیادی طور پر وہ بھارت سے یہ کوشش کی جا رہی ہے یہاں سے پیپلز پارٹی سے مل کر کہ جو کرپشن کے کیس آپ نے ہم پر بنائے ہیں، ہم سے زیادہ یا ہمارے برابر آرمی بھی ہے، اصل میں لب لباب اس رپورٹ کا یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتانے لگا تھا، لیکن وہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو وہ بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں، تو اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک نئی کہانی لے کے آ رہے ہیں باجکو گروپ کی، کہ وہ دبئی کے اندر ہے اور باجکو گروپ امریکہ میں بھی ہے، اس کا ایک دفتر لاہور میں بھی ہے، اس کا میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس پوری رپورٹس، وہ رپورٹس ہیں جو میرے پاس انڈیا سے آئی ہوئی ہیں، میرے جو ذرائع انہوں نے بھیجے، یہ رپورٹ ان کا خود کہنا ہے کہ انہوں نے فیبریکیٹڈ ہیں، جو خود بنائی ہیں، تعلق سلام دعا رشتہ داری کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن ایز سچ پاکستانی فوج کا ان اداروں سے یا پاکستانی فوج کا اس تمام باہر میں جو کمپنیاں ہیں یا کوئی اس کا پاکستانی فوج کا سے کوئی تعلق نہیں، یہ میں آپ کو نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے فوج کچھ دیتی نہیں، لیکن چونکہ جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا آگے چلتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بھی دوبارہ میں نے آپ کو کلبھوشن کا بتایا بھی تھا کہ کلبھوشن کا کوئی مسئلہ سارا جو میں نے آپ کو پہلے پچھلے بتائی تھی کہ کلبھوشن کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ آئی سی جے کے اندر تھا اور اس وجہ سے گیا، تو ابھی پھر آج دوبارہ وہ بلاول صاحب دوبارہ اس پہ شور کر رہے تھے کہ بھئی دیکھیے کوئی کلبھوشن کو ریلیف نہیں مل رہا، آئی سی جی کے کہنے پر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کی بنیاد پر ان کو ایک ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ریلیف ہم نے اس لیے دیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر آج کو دوبارہ کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے۔ دیکھیے سمجھ یہ لیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ آئی سی جے جو ہے عالمی عدالت انصاف، اگر ہم اس کا حکم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ سکتا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے ان کا حکم مان لیا، حکم ہم نے یہ مانا ہے کہ ان کو کونسلر رسائی دی جائے، ہم نے حکم ان کا یہ مانا ہے کہ اس کو ایک اپیل کا حق دیا جائے، ہم نے حکم یہ مانا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی انسانی ہمدردی یا غیر انسانی سلوک نہ کیا جائے، ہم نے ان کا یہ حکم نہیں مانا کہ آپ کلبھوشن کو لو اور چھوڑ کر آ جائے جیسے کہ نواز شریف صاحب چھوڑنے والے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، کلبھوشن کو چھوڑا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جناب۔ یہ تو ہو گئی دو چار چیزیں، اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا تھا آپ کو پیپلز پارٹی کی اور ان لوگوں کی، تو انہوں نے اب ایک آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا ایف اے ٹی ایف کا معاملہ میں پہلے بتاتا رہا ہوں، اب حکومت نے ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے پاکستان کے لیے کچھ انہوں نے بنائے ہیں، کچھ بل بنائے ہیں، کچھ وہ ابھی میرے پر رپورٹ تو نہیں آئی بل ان کی، لیکن سننے میں یہ آیا ہے اسلام آباد سے کہ کچھ انہوں نے قوانین بنائے ہیں، 8 یا 9 بل بنائے ہیں، اب اس کے اندر یہ پیپلز پارٹی ابھی پیر کو ان کو دیا جائے گا، تو ابھی سے مجھے صبح یہ پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے اب یہ پھر طے کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ جو بل آئے گا فیٹف کا، ایف اے ٹی ایف کا، جو پاکستان کو پر جو پابندیاں ہیں، جو گرے لسٹ ہیں، اس سے نکالنے کے لیے، تو اس پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو بلیک میل کریں گے۔ اب دیکھیے یہ قوم کے سامنے، آپ کے سامنے میں ساری باتیں اسی لیے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کسی بھی طریقے سے
دیکھیے فوج کو یہ اس لیے کر رہے ہیں نا، فوج کو اس لیے بدنام کرتے ہیں، اداروں کو، فرشتہ کوئی نہیں ہے، ہوگا ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک جنرل بھی ہوگا، کوئی میجر کو بریگیڈیئر ہوگا، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زیادہ کرپشن ان کے اندر ہے، یہ کرپٹ بھی ہیں اور یہ غدار بھی ہیں۔ کرپشن ہونا کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے کرپٹ ہو سکتا ہے، میری بھی کوئی چھوٹی موٹی، مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کوئی کرپشن کی ہو، لیکن ہو سکتا ہے غیر ذاتی طور پر چھوٹی موٹی انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ کرپشن ہونا اور بات ہے، غدار ہونا اور بات ہے، یہ کرپٹ بھی ہے اور یہ غدار بھی ہیں، اور یہ کرپشن اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کرپشن اگر صرف اپنی جیب میں اگر 5-10 روپے زیادہ بڑھا لیتا ہے، غلط وہ بھی ہے، لیکن آپ کرپشن اس نیت سے کرتے ہیں کہ آپ کا فائدہ پہنچے اور ملک کا نقصان ہو اور قوم بھوکی مرے، تو وہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے پھر اس کے بعد بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ایف اے ٹی ایف کا آپ کو پتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں اگر پاکستان گیا تھا وہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فروری 2018 کے اندر خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی۔ اس وقت جو لوگ پرانے میرے انٹرویو سنتے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، دسمبر کے اندر کہا تھا میں نے اس وقت کہ دیکھیں آپ اپنی تیاریاں کر لیں، پاکستان سے اتنی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ اور منی لانڈرنگ کون کر رہے تھے؟ منی لانڈرنگ نواز شریف صاحب کرتے تھے، زرداری کرتے تھے، یہ خود منی لانڈرنگ کرتے تھے، امریکہ کو اور برطانیہ کو پتہ ہوتا تھا، اور یہ خود یہ ان سے کہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر یہ چیزیں لگائیں کیونکہ اب ہم جانے والے ہیں۔ یہ کیا ہوا دھرا انہی کا ہی ہے۔ آج پاکستان جو اس مصیبت میں پڑا ہے، جو آپ مہنگائی میں پڑے ہیں، جو اتنی عذاب جو آپ کو پڑا ہوا ہے نا، یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ اب اس سے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پھر یہ ان کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ پیر کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پیر کو یہ ان سے ڈسکس ہوگا بل، لیکن اندرون خانہ انہوں نے، یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے جو کیسز ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، یعنی معاف کریں، دوسرے الفاظ میں سیدھا NRO کہہ دیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ان سے آپ کو کہیں بھی پاکستان میں اس وقت، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نظام گرے گا۔ لوگ کہتے ہیں، کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ فیصل صاحب آپ مسلسل 3-4 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ نظام گرے گا۔ بھئی وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نظام، آپ یہ میں نے آپ کو صورتحال بتا دی، یہ پولیٹیشنز کی ہے۔ عدلیہ کی صورتحال آپ دیکھ لیں، عدلیہ کا آپ نے نواز شریف کا سنا تھا، وہ ارشد ملک کا وہ کیس آپ نے سنا، اس کے بعد چلے تھوڑی سی ٹھیک ہے چلو بھئی یہ ہائی کورٹ کی سطح تک ہوگا۔ اب وہ آپ نے دوبارہ مطیع اللہ جان کے اندر آپ نے سپریم کورٹ کا بھی سن لیا کہ سپریم کورٹ ایک طرف مطیع اللہ جان کو کہہ رہی ہے کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، دوسری طرف ایک جج صاحب جو ہے عدالت پہنچ کے چلے گئے۔ تو یہ ہو گیا۔ آپ کا دوسرا ادارہ کون سا ہے؟ لے دے کے پارلیمنٹ رہ جاتی ہے۔ پارلیمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ لڑائی ہو رہی ہے، مار کوٹ، ایک دوسرے کو گالیم گلوچ، کوئی قانون نہیں بن رہا، کوئی مجھے بتا دیں کوئی بھی ڈھنگ کا قانون، کوئی قانون نہیں بن پا رہا۔ تو صرف لے دے کے آپ کے پاس آرمی ہی رہ جاتی ہے، ایک فوج رہ جاتی ہے، باقی رہ گیا میڈیا۔ آپ کے 4 ستون ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا حال میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ میڈیا کا حال آپ کے سامنے ہے، میڈیا کیا کر رہا ہے، میڈیا کے اندر کتنے ملک دشمن ہیں۔ میڈیا کا بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے بار بار یہ کہتے ہوئے کہ ان کی، آپ لوگ زیادہ خود سمجھتے ہیں بہت۔ کوئی خبر آپ کو جتنی دی جاتی ہے، جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پاکستان کا میڈیا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ میڈیا میں سب جھوٹ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ آپ کے سامنے آ گئی، میڈیا آپ کے سامنے آ گئی، کورٹوں کا حشر آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب لے دے کے وہی فوج کا چوتھا ادارہ رہ جاتا ہے۔ اب وہ کب تک چلے گا، کہاں تک چلے گا؟ اندرونی طور پہ آپ دیکھ لیں حالات انہوں نے کتنے خراب کیے ہوئے ہیں۔ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی دیکھیں آپ، حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے پاکستان کے، پھر دوبارہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے، بلوچستان کے اندر دیکھ لیں آپ، اور باجوڑ ایجنسی وغیرہ میں سب جگہ آپ دیکھ لیں، آج بھی کل بھی معاملات ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کون کرا رہا ہے؟ تو نظام تو ناکام ہو گیا۔ تو یہ نظام 100% جائے گا، اور لیکن اب یہ جانے میں چونکہ دیر ہو گئی ہے، لہٰذا یہ اپنے ساتھ بہت سارا نقصان کرتا جائے گا، بہت نقصان ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید میں بہت سارے لوگ نہ بچیں۔ یہ تو فی الحال دیکھیے پاکستان کی اندرونی صورتحال ہو گئی۔ اب بیرونی جو صورتحال ہے اس میں ایک خاص اہم چیز یہ ہے، کل جو خبر تھی آیا صوفیہ کی، تو آیا صوفیہ میں جو آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی بات ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری پاکستانی قوم، مسلمان قوم اس وقت مبارکباد دیتی ہے اردگان کو کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا۔ لیکن اس اقدام کے بعد جو ہے، جو سب سے بڑی اہم چیزیں جو پس پردہ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مغرب نے اور اسرائیل نے اور دوسرے ملکوں نے اس کے اوپر بہت شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور میرے پاس آمدہ اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل نے، جو اسرائیل کے ایکسپرٹ ہیں، جو واقفان حال ہیں تل ابیب میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں چین کے معاملات کو یا دوسرے تیسرے معاملات کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہمیں ترکی کو دیکھنا ہوگا، اور کچھ عرب ملکوں سے انہیں رابطہ بھی قائم کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب ملکوں کو ساتھ ملا کر ترکی پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی جو ہے اس وقت سب سے بڑا، جو سلطنت عثمانیہ کی طرف، جو آٹومان امپائر والی بات جو تھی، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس طرف یہ جانے لگا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو تھا اس وقت ڈیل آف سینچری،
اس کو تو ناکام کر دیا گیا یا اسے روک دیا گیا، اور اس کے پس سے پردہ ڈال کر اب یہ جو ہے ترکی نے اپنا کام شروع کیا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ترکی کو روکا جائے۔ اور اس مسئلے کے اوپر مغرب کے ملک بھی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ یہ حملہ شاید کوئی بڑے پیمانے پہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ہو ہی نہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارتکاروں کے ذریعے ہمیں یہ رات کو کل پتہ لگا تھا کہ جب یہ اسرائیل کے اندر یہ سوچ آئی ہے، جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس بات کی، تو چین نے اس پہ مزاحمت دکھائی ہے۔ چین نے کہا کہ وہ یہ نہیں ہونے دے گا۔ اب دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے کسی اچھی سپر پاور کا۔ جس وقت یہ حالات خراب ہوئے تھے عراق کے، تو ایک دوسرا ملک، اسلامی ملک ہمارا برادر ایران، وہ جا کے عراق پہ حملہ کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل گیا تھا اور اس نے ان کو اجازت دی۔ لیکن اس کے برعکس یہاں پر ایک مسئلہ ہو رہا ہے، عرب ملک بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ خواہ اب پس منظر میں نہیں جاتا میں کس وجہ سے جا رہے ہیں، وہ ترکی کے خلاف، وہ آپ کو پتہ ہے ترکی کا اور سعودی عرب کا دوسرے تیسرے معاملات، لیکن چین نے منع کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، چین نے کہا کہ اگر اسرائیل یا کوئی عرب ملک ترکی کی طرف جاتا ہے، یا اس پس منظر کے اندر کہ بھئی مسلمانوں کا احیہ ہو رہا ہے، یا دین کے مسئلے پر یا اسلام کے مسئلے پر، اس کو ایشو بنا کر اگر کوئی خطے کے اندر ایک نئی جنگ کرنے جاتا ہے، تو چین اس کی اجازت نہیں دے گا یا اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ورنہ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ چین ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ ورنہ اگر آج یہ صورتحال اگر امریکہ کی ہوتی تو امریکہ فوراً کہتا کہ جائیے اور جا کے ترکی کے اوپر ٹھوک دیں، جیسے کہ اسرائیل کو اور اس کو کہا گیا تھا عراق کے لیے۔ تو اب یہ چیز جو ہے کم از کم آپ کے لیے ایک اچھا ہو گیا کہ اس وقت ایک جو دوسری سپر پاور چین بن کے آ رہی ہے سامنے، آہستہ آہستہ اپنے کارڈ جو پلے کر رہی ہے، وہ ہمارے لیے خاص طور پہ مسلم ملکوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اسی آیا صوفیہ کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ہوا ہے تو فوری طور پر فرانس نے کہا تھا، فرانس بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا مغرب کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو جتنی بھی ترکی، آپ کو پتہ ہے ترکی کی مسجدیں ہیں بہت اور مدارس بھی ہیں، تو فرانس نے کہا تھا کہ ہم فوری طور پر اگر اس کو ختم نہیں کیا تو ہم یہاں پہ ترکی کے سارے جو ہے مساجد فرانس میں اور دوسرے ملکوں میں ختم کر دیں گے۔ تو وہ طیب اردگان نے فوری طور پر ان سے کہا کہ جناب اگر آپ ہماری مسجدیں یا ترکی کے ادارے بند کریں گے تو فرانس کے اندر جتنے مغربی ادارے اور جتنے فرانس کی اسکول ہیں ان سب کو نہ صرف بند کر دیا جائے گا بلکہ ان کو ناپسندیدہ عناصر سمجھ کے نکال دیا جائے گا۔ یہ پس پردہ ان کی رابطے ہوئے ہیں جس کی سے وہ معاملہ رک گیا ہے۔ یعنی اسے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ لیڈرشپ اس طرح ہونی چاہیے مسلمانوں کی کہ آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ جواب جو ہے فوری طور پر دینا چاہیے، تب تو جا کے آپ کی کوئی حیثیت بنتی ہے۔ اگر خاموشی سے فوری طور پر آپ بیٹھے رہیں گے، سوچتے رہیں گے تو معاملہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب آخر میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ بھارت کی میں بتا دوں کہ بھارت کو مات مل رہی ہے۔ اسرائیل اور دوسرے جو ممالک ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ اس وقت تھوڑا سا ساتھ ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ یہ ایک دم ترکی کا معاملہ آ گیا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور چین کا اور امریکہ کا معاملہ ابھی مسلسل چل رہا ہے۔ سفارت خانے بند ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چین کے سفارت خانے بند کیے، اب کچھ مزید بند ہو گئے ہیں، ان میں دونوں طرف 5 تعداد ہو گئی ہے، 5 انہوں نے بند کر دی ہیں، 5 انہوں نے بند کر دی ہیں۔ ٹینشن جو ہے چین اور امریکہ کے درمیان برقرار ہے، اور کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میری ویڈیو اچھی طرح اگر سنتے ہیں تو میں نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے بلکہ 2.5 مہینے پہلے جب یہ کووڈ-19 والی بات آئی تھی، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین کے کچھ لوگوں کا امریکہ نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بارے میں کل جا کر اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ گرفتار کیے ہیں، اور میری اب اطلاعات کے مطابق، کل کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 30 کے قریب لوگ ہیں جن کو امریکہ نے 30 چائنیز امریکن ہیں جن کو امریکہ نے بند کیا ہوا ہے، اور ان پر الزام ہے جاسوسی وغیرہ کا کہ مختلف علاقوں مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ جاسوسی کرتے رہے ہیں، اور ان کو بقول امریکنس کے کہ وہ بہت خطرہ ہے ان کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو امریکہ نے جو ایک جنگی کونسل بنائی ہے پومپیو کی نگرانی کے اندر، وہ بڑی فعال ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں چین کو روکنا ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت الیکشن میں جا چکا ہے، 4 مہینے کا پیریڈ آ چکا ہے، اور اب امریکہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مطلب ٹھیک ہے بیانات کی سطح تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بات علاقے کے اندر جو ہے ٹینشن بہت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی حالات میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ 2-4 چیزیں اور اہم دوں گا۔ میرے پاس 2-4 بھارت کے حوالے سے اور 2-4 اہم چیزیں تھیں، لیکن ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، تو لہٰذا میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔